السلام علیکم خواتین و حضرات، اس ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج شو کا آغاز کر رہے ہیں ارکان اسمبلی اور اپنی اوقات کے حوالے سے کے بعد آئے ہوئے عثمان مختار صاحب۔ جنید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تنقید تو بہت ہو رہی ہے، مگر یہ بھی دیکھیں کہ یہ میڈیا کو بھی عادت پڑ گئی ہوئی ہے فضول ہی ابڑ گتی ڈالنے کی۔ ابڑ گتی؟ ایک منٹ کیا ڈالنے کی؟ ابڑ گتی۔ ابڑ گتی؟ جی ہاں۔ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ پسوڑی ڈالتے ہیں۔ پسوڑی؟ ہاں جی۔ اچھا میں سمجھے پتہ نہیں کہہ رہے ہیں 200 روپے دے دہیں پر لے لے آیا تھے اتنے ابڑ گتی نہ پوائیں۔ پاپڑیاں ہوندے ہیں۔ اچھا یہ میڈیا والوں کو میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ سمجھائیں، آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں، ایسی کو بات ہوتی نہیں ہے جس پہ یہ ابڑ گتی ڈال دیتے ہیں۔ میں تو ایمان سے حیران ہوں کہ بندہ جب بات کرتا ہی نہیں ہے، کو منہ سے نکالتا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے فضول تنقید کرنے کی۔ میں تو اسی لیے جنید صاحب کتنے دن خاموش رہتا ہوں کہ کوئی ہمیں فضول سی بات پکڑ کے تو یہ مجھے نہ ہمیں ابڑ گتی ڈال دیں۔ آپ دیکھیں نا، مجھے وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے ٹی پارٹی پہ بلایا ہے۔ اچھا وہ ٹی پارٹی پہ بلایا؟ جی ہاں، تو اب سارا میڈیا کہنا شروع ہو گیا کہ میری پیشی ہوئی ہے۔ پیشی تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وزیر اعظم صاحب ادھر عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے بلایا، انہوں نے میری ٹی پارٹی کی تھی، انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار یو آر ڈوئنگ ویری ویل، تو میں تم کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو تمہیں ٹی پارٹی دینا چاہتا ہوں۔ کہا تو انہوں نے مجھے ڈنر کا تھا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے چونکہ میں آپ کے ویژن کے مطابق بہت بیزی لائف گزار رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ٹی پارٹی پہ ڈن، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں وہ ٹی پارٹی پہ گیا ہوا۔ اچھا ویسے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ اگر پرفارمنس بہتر نہ کی تو ہمیشہ کے لیے ٹی پارٹی کرا دوں گا۔ نہیں جنید صاحب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں تو جب ادھر گیا ہوں میں پہلے تو حیران ہی ہو گیا ہوں دیکھ کے، اتنا بڑا ڈرائنگ روم جنید صاحب، ڈرائنگ روم کے اندر 3 بیڈ روم والا مکان بن سکتا ہے۔ اوپر سے جو پی ایم صاحب کے سامنے میز پڑا ہوا تھا وہ اتنا بڑا تھا، میں حیران ہو گیا، میں سوچنے لگ گیا کہ یہ وزیر اعظم صاحب ڈبل بیڈ سامنے رکھ کے کیوں غصے میں بیٹھے ہوئے۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا جب انہوں نے ادھر ہاتھ اس طرح کیے ہیں کہ یہ تو میز ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پی ایم صاحب آؤ میرے وسیم اکرم آؤ، میں پیچھے دیکھنا شروع ہو گیا، میں نے کہا شاید وسیم اکرم بھی آیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے میں تم کو کہتا ہوں وسیم اکرم، تمہیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا۔ میں نے کہا جی وہ تو پیچھے سے آپ کہتے ہیں، سامنے تو آپ مجھے عثمان ہی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بیٹھو نا ذرا، تم ہی ہو میرے وسیم اکرم۔ مجھے خان صاحب کارکردگی کا سٹارٹ کو اتنا تگڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب آپ مجھے وسیم اکرم کہتے ہیں تو وسیم اکرم کا سٹارٹ بھی آپ نے چھوٹا کرا دیا تھا۔ پہلے وہ بڑا سٹارٹ لیتے تھے، پھر آپ نے کہا تھا کہ اپنا سٹیمنا بچاؤ، سٹارٹ چھوٹا رکھو۔ تو اس لیے جب سے آپ مجھے وسیم اکرم کہنا شروع ہوئے ہیں پھر میں نے اپنا سٹارٹ چھوٹا کر دیا۔ یہ جی گالی نہ کرو ول تو سن تنقید دا نشانہ بن دے وے۔ میں خام خواہ ابڑ گتی نہ پھا۔ تو جنید صاحب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے وزیر اعظم صاحب کا چہرہ تمتمانے لگ گیا تھا۔ اچھا ہم نے سنا ہے کہ اسی تمتماتے چہرے سے خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ یہ تم نے ذاتی مراعات کے حوالے سے کیا اگربتی کیا ڈالی ہوئی ہے؟ ابڑ گتی ڈالی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو آپ کو یہ غلط اطلاع ہے، عمران خان صاحب کو تو ابڑ گتی کہنا آتا ہی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرے خلاف سازش ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہا مجھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، یہ جو تم نے اتنی تنہائیں بڑھا لی ہیں اور جو مراعات چاہتے ہو یہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ اور بڑھا لو۔ جی ہاں، نہیں ویسے انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا کہ عثمان بزدار مجھے یہ بتاؤ تم نے تنہائیں کیوں بڑھانے کے لیے کہا ہے؟ میں نے کہا خان صاحب آپ تو پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ 5 تاریخ کو تنہا ملتی ہے اور 7 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ جو تنہائیں تم نے بڑھائی ہیں یہ سارے ملک میں ناپسند کی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تنہائیں بڑھائیں نہ ہیں، یوں کر لیں کہ یہی تنہا رہنے دیں اور مہینے میں 2 دفعہ دے دیا۔
आइडिया जुनैद साहब मेरी इस तजवीज पे पहले तो उन्होंने मेरा मुंह चूमा है, बनता था। उसके बाद उन्होंने मुझे मुंह कहा है। एकदम उनको अबड़ गुत्थी पड़ गई है और मेरे सामने जो चाय पड़ी हुई थी उन्होंने अपनी तरफ खींच ली है। और बिस्कुटों की प्लेट खींचते हुए मुझे कहने लगे उस्मान बुज़दार, मेरी आंखें हर वक्त खुली रहती हैं, जब ये प्लेट आई थी बिस्कुटों की तो मैंने उसी वक्त बिस्कुट गिन लिए थे। अच्छा। इसमें 5 बिस्कुट थे, अब 4 क्यों है? मैंने कहा जी एक मैंने खा लिया। कहते हैं तुम्हारे पास स्मार्टफोन है? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं निकालो उसको और ये बिस्कुट की फोटो खींचो। मैंने खींच ली फोटो। कहते हैं अब तुमने 2 खा लिए, एक तुम्हारे पेट में और एक तुम्हारे फोन में। यहाँ से उठ के चले जाओ और मार्केट से सेम इस तरह के 2 बिस्कुट खरीद के तो मुझे सेंड कर दो। हजूर आपने खान साहब से कहना था ना कि आपने मुझे ये बिस्किट खाने के लिए दिए थे ना, पढ़ने के लिए तो नहीं दिए थे। जुनैद साहब कोई ऐसी बात नहीं, मैंने भी ये थोड़े से वक्त में अब सियासत की ऊंच नीच समझ ली। मैं जब वहां से निकला हूं तो बाहर जाकर मैंने बिस्कुट खरीदे नहीं है। वो जो मैंने खान साहब के बिस्कुट की फोटो खींची थी मैंने वही 2 दफा वापस उनको सेंड कर दी। फिर उनको पता नहीं चला? नहीं जुनैद साहब बिस्कुट की कौन सी नंबर प्लेट होती है, उन्होंने खा लिए होंगे। तो जुनैद साहब मेरी अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है खान साहब के साथ, कोई ऐसी बात नहीं। ये अब मीडिया वालों को आदत पड़ गई हुई है मेरे खिलाफ इस तरह की बातें फैलाने की। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ आपके हस्बे आल प्रोग्राम के तवसत से कि मेरे कोई पेशी नहीं हुई है और ना ही मुझे कोई झाड़ पूंछ की है उन्होंने। ये मीडिया वालों को भी चाहिए कि पहले बात को समझा करे फिर छापा करे या फिर नशर किया करे, एकदम ही ना हमें अबड़गुत्ती डाल दिया। और साथ ये भी सुन लें कि अब बुज़दार वो बुज़दार नहीं रहा, अब बुज़दार बड़ी सख्ती करेगा। हाँ जी हाँ जी, मैंने अब बड़ी सख्ती करनी है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब के साथ सिर्फ ये तनख्वाह और मराद के मसले पे बात हुई? नहीं जुनैद साहब उन्होंने ये भी पूछा कि तुमने लाहौर में मुस्तकिल मकान क्यों मांग लिया है? मैंने कहा खान साहब मरता क्या ना करता, देखें जरा मैं तो किराए पे भी रहना चाहता हूँ, मैं तो सादा तबीयत का आदमी मगर किराए पे भी मुझे कोई मकान नहीं देता। वो कहते हैं हम तुमको जानते ही नहीं है, 2 गारंटियां लेके आओ। और मेरा लाहौर में आपको पता है वाकफ कोई नहीं है, आप इधर आ गए हुए हैं, आप ही मेरे वाकफ थे, आपकी वजह से ही मैं वजीर आला बना हूं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, 2 गारंटियां तुम्हें मैं दिलवा देता हूं। तो वो मसला तो मेरा जुनैद साहब हल हो गया जी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने बात की है, सच्ची जो बात है। जुनैद साहब उन्होंने मुझे गवर्नेंस के बारे में भी झाड़ा है। उन्होंने कहा तुम्हारी गवर्नेंस ठीक नहीं है। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा जी जब मेरे काम में मदाखलत होगी तो फिर तो गवर्नेंस तो नहीं ठीक होगी, फिर तो महकमों में अबड़गुत्ती पड़ेगी। तो खान साहब ने पूछा नहीं कि कौन मदाखलत करता है? पूछा उन्होंने, मैंने नाम भी बता दिया। जिंदाबाद। किसका नाम लिया आपने? उसका नाम सीन से शुरू होता है। सीन से शुरू होता है? सीन सलीम नाम का तो कोई बंदा नहीं है। नहीं जुनैद साहब सीन से शुरू होता है मगर दूसरा हरफ जो है वो रे है। दूसरा रे है सरमद? नहीं यार सरमद नहीं, तीसरा लफ्ज वाओ है। वाओ तो फिर सरोश हो सकता है, सरोश भी कोई नहीं है। नहीं जुनैद साहब चौथा हरफ जो है वो भी अपना रे ही है। ओ सरवर। नहीं जुनैद साहब चौधरी सरवर नहीं है। मैं यार फजूल ही अब मेरे इस बयान पे अबड़गुत्ती ना डाल दे। वो बात मैंने कोई और की थी, यहाँ पे कुछ और निकला। तो जुनैद साहब बात ये है कि जब मदाखलत नहीं होगी, सारा मेरे पे अगर डाला जाएगा काम तो फिर मैं कारकर्दगी भी करके सही है। जब मदाखलत होती है तो फिर जो इंतजामिया होती है, ऑफिसर होते हैं, उनको भी नहीं पता चलता कि किसकी बात माननी है और किसकी नहीं माननी। अब एडमिनिस्ट्रेशन में से आपकी कोई बात ना माने तो उसकी अबड़ खुत्ती में एक लगाइए। जुनैद साहब वो सिर्फ खुत्ती होती है, ये अबड़ गुत्ती होती है। जो भी है कुछ डिलीवर करें नहीं जुनैद साहब इंशाल्लाह अब आपको हर तरफ उस्मान बुज़दार नजर आए। आप देखिएगा, मुझे कह दिया खान साहब ने कि अगर तुमने अब डिलीवर ना किया तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी।
نہیں یہ نہیں تھا کہا انہوں نے ویسے کہا تھا کہ چھٹی بھی کبھی کبھی کیا یہی کہا ہوگا. کہنے لگے کہ اتنا کام کرتے ہو کبھی کبھی چھٹی کر کے ریسٹ بھی کر لیا. تو انشاءاللہ جنید صاحب اب آپ کو بھی نظر آئے گا اور خان صاحب کو بھی نظر آئے گا. میں نے انشاءاللہ سوچ لی ہے, میں نے کسی کی نہ مداخلت برداشت کرنی ہے نہ میں نے کسی کی سننی ہے. تو سائیں یہی آنکھوں میں سختی میں انہیں کیا ہے کہ میں کسی دن ہی سننی, پھر میں نے کوئی سنان نہیں. میں جنید صاحب اب بہت سخت ہو گیا ہوں. آپ کو نہیں یقین تو آپ اٹھ کے بے شک مجھے ہاتھ لگا کے دے. ادھر سے بھی میں سخت ہو گیا ہوں اور ادھر سے بھی. اب ایک بازو سے نہیں میں سخت, میں اب دونوں بازووں سے سخت. میں سنجیو کھبیو دھرانگا ہوں. یہ ہوئی نا بات. سر ہم تو آپ کی ایڈمنسٹریشن سے بڑے خوش ہیں. یہ بات کر رہے ہیں یہ صبح سب کی لیڈ ہونی چاہیے. مگر سر یہ نبیل قبول صاحب نے کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار تو ملنگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی, وہ بھی آخر سینئر پولیٹیشن ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں جیتا تھا نا الیکشن تو میں نے یہ دمال سکھی تھی کہ اگر میرا نام وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آ گیا تو میں دربار پہ 3 دن دمال ڈالوں گا. تو ادھر میں دمال ڈالتا رہا ہوں جا کے 3 دن, تو پھر وہ کہیں قبول صاحب نے مجھے دیکھ لیا ہوگا. خیر ان کو چھوڑے جنید صاحب, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں جب بھی دمال ڈالنے گیا ہوں نا وہاں سے میری جوتی غائب ہو گئی. چوری ہو گئی؟ نہیں جنید صاحب یہ نہیں مجھے پتا. اصل میں جب دمال ڈالتے ہیں نا تو وہ چکریاں لینی پڑتی ہیں. تو وہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ میں آیا کدھر سے تھا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ مزار پہ جا کے پپو ڈھول والے بن جائے کریں؟ نہیں جنید صاحب وہ تو میں نے دمال سکھی ہوئی تھی نا, تو وہ پھر جوتی غائب ہو جاتی تھی تو پھر میں شور مچاتا تھا کہ مجھے کیا ڈال دیا بڑگتی, کدھر گئی میری جوتی. تو یہ گوگا جی جیسے کئی ملنگ اونچا ادھر بھی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اصل میں ہر بات کو مذاق میں لے لیتے ہیں. نہیں سرکار ایسی تو تہاڈی ڈڈو عزت کرنے. بڑی مہربانی آپ کی, جتنا آپ کا ڈیڈ ہے اس کا مطلب ہے آپ میری بہت عزت کرتے ہیں. اس کے پیٹ کے مطابق پاکستان میں آپ سے زیادہ کسی کی عزت ہے ہی نہیں. نہیں جنید صاحب ہر آدمی کے ساتھ اپنا اپنا پیٹ لگاؤ. ناظرین مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ جو ہے وہ بھارت کی مدد سے پاکستان کے یہ جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا. خدا نخواستہ حملے کی ضرورت کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے, لیکن پروپیگنڈے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ ضرور کریٹ کیا جائے گا. اچھا جی جنید صاحب یہ امریکہ بہادر جو ہے, پہلے تو یہ بتاؤ کہ امریکہ کو امریکہ بہادر کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس بندوق ہے. بہادری تو اس نے کبھی نہیں دکھائی, مکاری دکھائی ہے. بس اسی طرح ہی ہوں ہے جی, تو کوئی بندوق ہوں ہے نا جی اور پلوان بڑے ہوں ہے, وہ مکاری ہوں چندی ہے, بہادری نہیں ہوں. تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ امریکہ نے پھر ایک کری ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بولنا شروع کر دیا, ہون کی ہویا جی؟ پرانی بات, میرا خیال ہے کہ میں چھوٹا سا تھا, پاکستان کا اس وقت ایٹم بم بنا بھی نہیں تھا جب سے ہم یہ سن رہے ہیں باتیں. پاکستان کا ایٹمی پروگرام بننے سے پہلے ہی امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار شروع کر دیا. اب مائک پومپیو صاحب کا جو تازہ ترین بیان ہے جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی سلامتی کو جو 5 بڑے تھریٹس ہیں اس وقت پوری دنیا میں, ان میں سے ایک پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار ہے, اور وہ یہ کہ کسی غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے امریکہ سمیت عالمی برادری کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عالمی برادری نے امریکہ سمیت پوری مطلب ایک تلوار پاکستان کے سر پہ لٹکائی ہوئی کئی دہائیوں سے, اور یہ تلوار اب کند ہو چکی ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کھنڈی ہو چکی ہے. اب میرا خیال ہے کہ کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے, لیکن واقعتاً مجھے یہ خدشہ ہے
کہ آنے والے دنوں میں امریکہ جو ہے وہ بھارت کی مدد سے پاکستان کے یہ جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا. خدا نخواستہ حملے کی ضرورت کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن ہے, لیکن پروپیگنڈے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ ضرور کریٹ کیا جائے گا کہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے, اور اس میں میرا خیال ہم بھی کسی نہ کسی انداز میں شامل ہو جاتے ہیں. اب میں یہ اگلے روز سن رہا تھا, کئی لوگ یہ پاکستانی میڈیا پہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب امریکہ کو یہ شک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کو یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے گا, اور یہ جو آپس میں ہو رہا ہے, یہ دوستیاں اور قربتیں بڑی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان, اس کے پیچھے بھی یہ نیوکلیئر یہ پروگرام ہی ہے. اب بندہ پوچھے, جانتے ہیں مطلب جو لوگ بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اب نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کسی بھی ملک کو کسی دوسرے ملک کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. بڑی دیر سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, جب بھی پاکستان پر اس طرح کا پریشر آتا ہے تو یہ باتیں ضرور کی جاتی ہیں مقابلے پہ. یہ مطلب اب عالمی منڈی میں مافیاز موجود ہیں, اور سعودی عرب جیسے ملک کو پاکستان کی ضرورت ہوگی مطلب نیوکلیئر پروگرام کے لیے؟ قطعی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا پاکستان ان حالات میں جب اتنا عالمی دباؤ کا شکار ہے تو کیا پاکستان ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نیئر فیوچر میں کر سکتا ہے؟ یا سعودی عرب کر سکتا ہے جو خود بھی دباؤ کا شکار ہے؟ آؤٹ آف کوسچن بات ہے یہ. جو ملے کا تگڑا بندہ ہوتا ہے نا, جس سے سارے ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈر کس لیے رہے ہوتے ہیں؟ اس گلوں کے روئی کسی نہ کسی نال رٹا پا لیندہ ہے, اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یارے ان ساڑھے نال نہ رٹا پا. اور تو ظاہر ہے کو وہ دے منہ چ گولیاں تو نہیں نہ نکل دیا ڈر. یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا امریکہ جیسے, یہ ایسی حرکت کرتے رہتے ہیں. میں کہہ دیندے ہیں کہ یار اس بندے نے زور دی ویکھے ہے میرے آگے, یہ تو کچھ کرنا پڑے. اچھا اب سے نہیں کہہ رہا, کئی دہائیوں سے کہہ رہا ہے, لیکن 2-3 سوال ذہن میں ابھرتے ہیں جو ضرور پوچھے جانے چاہیے امریکہ بہادر سے, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ لگ جائیں گے یا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, تو کیا آپ کو خود, جو آپ پوری دنیا کے مامے بنے پھرتے ہیں, آپ کو پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے بارے میں رتی برابر بھی علم ہے؟ کبھی بتا دیں, امریکہ کو خود علم ہو, امریکہ نے اس کا اظہار کیا ہو کبھی کہ اچھا دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائیں گے, تو کیا آپ نے کبھی ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے؟ یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ جناب دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائیں گے. مطلب آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے یا جو ایجنسیاں ہیں یا جو جاسوسی ہے وہ دنیا میں سب سے تگڑی ہے. تو آپ کو اگر نہیں پتا کسی بات کا تو کسی ہور نو کتھوں ہو جانا یا کنے چوری کر لینے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بالفرض اگر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں کبھی غیر محفوظ ہاتھوں میں جا سکتی ہیں, کسی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتی ہیں, تو کیا آپ نے یہ انفارمیشن پاکستان کے ساتھ کبھی شیئر کی ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے نا, آپ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے بھی پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں, تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کریں. تو کبھی کی ہے آپ نے یہ انفارمیشن شیئر؟ نہیں, نیور. تو پھر غیر ذمہ دار ہم ہوئے یا امریکہ ہوا؟ نیریاں گلّاں, یار تو غصہ نہ کریا کر, پانی پیو ٹھنڈا, پیو چھوڑ دو اس کو امریکہ کو, میں پہلے بڑھ لیں گے. نہیں, بات یہ کہ اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی اس بات کا پورا یقین ہو جانا چاہیے کہ جو ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہر حوالے سے. اس کی سرٹیفیکیشن ہمیں پوری دنیا کی تنظیمیں اور خود امریکہ کے کئی تھنک ٹینک پچھلے 20 برسوں میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, درجنوں بار دے چکے ہیں کہ پاکستان کے ہتھیار کسی کے ہاتھ لگنے کا دور تک کوئی امکان نہیں ہے. لیکن سال میں 1 یا 2 دفعہ یہ شرارتی بیان ضرور داغا جاتا ہے جس کا واحد مقصد پاکستان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پریشرائز کرنا ہوتا ہے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ کسی مٹی کے نیچے دبائے ہوئے ہیں, فلاں پہاڑی کے نیچے, ایسے مٹی کھودو گے تو نیچے سے میزائل نکل آئیں گے. یہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار ہے, یہ کوئی ٹالی کے درخت نہیں پاکستان نے کاٹ کے کہیں چھپائے ہوئے. یہ فیل کراندے نے جویں ساڈے جڑے ایٹم بم نے وہ آٹے والے پیپے چھپائے. اور دنیا کی جتنی بھی معتبر تنظیمیں ہیں, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی ہے, وہ تک اس بات کا اعتراف کر چکی ہے, ایک بار نہیں, ہر سال
ریگولر بنیادوں پہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہے اور ہر حوالے سے محفوظ ہے. کئی تنظیمیں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہندوستان کے نیوکلیئر پروگرام سے کئی گنا زیادہ محفوظ قرار دے چکی ہیں. ظاہر ہے جی ساڈے تھے تے گوگے دے سائز دے کئی بندے نے تو نیوکلیئر پاور والے جڑے نے جنہاں نے سنبھالے انہوں نے پتا کہ یار ایڈا چوڑا بندہ لنگدا میں کو پیر ہی نہ مار یہ بات ہے کہ جنہاں دے ہاتھ چ انہوں نے پتا ہے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اس کی سیکیورٹی کا ایک ملٹی لیئر سسٹم موجود ہے. امریکہ بہادر نے ہمیں کئی دفعہ کہا ہے کہ پیل سسٹم میں آ جائیں. پیل سسٹم یہ ہے پرمیسو ایکشن لنک, یعنی ایک ڈیوائس ہے جس کا کسی نہ کسی طرح جو کنٹرول ہے وہ جوائنٹ کنٹرول ہوگا, یعنی ہتھیار ہمارے ہوں گے اور کنٹرول امریکہ کا ہوگا. پاکستان نے اس کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں اور ان کا استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. اور پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے وہ ملٹی لیئر ہے اور انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے. عام آدمی کو اس کا ادراک تک نہیں ہو سکتا. امریکیوں کو نہیں ہوا تو اور کسی آدمی کو کیا ہونا ہے. دیکھو پاکستان میں NCA نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے, پھر SPD ہے اسٹریٹجک پلان ڈویژن, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر PNRA ہے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹر اتھارٹی ہے, پھر اس پہ نساس ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. تو یہ سارے ادارے مل کے ادارے دے نام تے انج یاد نہیں ہوندے جتنے ادارے نے. تو یہ غالباً یہ 2010 کی بات ہے. یہ دی ٹائمز نے ایک مضمون شائع کیا تھا اپنی طرف سے, بڑا اس نے مارکا مارا تھا, سٹوری شائع کی تھی, جس کے بعد مغربی میڈیا نے بھی یہ ڈنکا بجانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا پاکستان کے بارے میں کہ امریکہ کے اندر امریکی فوج کا ایک دستہ تیار کیا جا رہا ہے جو پاکستان پر حملہ کرے گا, جائے گا اور پاکستان کے جتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ جہازوں میں لاد کے لے آئے گا. یہ تربوز ہے میں فضول یار. یہ امریکہ کا پتہ ہے کیا حساب ہے, کوئی شریف آدمی فلم سے متاثر ہو کے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لے نا تو ہمیں مونچھوں کا مان رکھنے کے لیے آکڑ کے لگا پھر کدھر لڑائی ہو جائے تو پھر انہوں کہنا پہنتا ہے کہ بھائی میرا تو گردے کا آپریشن ہے. سو امریکہ بیچارہ رکھ بیٹھے وڈیاں وڈیاں مونچھاں انہوں سامدہ پھر دے. ناظرین مجھے یہ لینی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بہار کا خوبصورت موسم فیشن کی دنیا میں کیا کیا لے کے آیا ہے یہی جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا ایک خوبصورت مہمان, فیشن کی دنیا کا ایک بڑا نام ZVS. اے بہارو گوار ہے نا. ZVS اردو گانا گا رہے ہو؟ بہار ہوتی اردو میں میری جان, اور بہار کے موسم میں میری ڈیزائننگ بھی عروج پہ ہوتی ہے. جو نہیں میں جب بہار کی آؤٹ فٹس ڈیزائن کرتا ہوں نا تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان پھول لگے. ہر انسان پھول لگے تو کام کون کرے گا؟ غوری تم نہیں بات سمجھو گے, میں پھولوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے آؤٹ فٹ کی, میں تمہارے آؤٹ فٹ کے بغیر ہی پھول لگتا ہوں. بہار ہو, خزاں ہو, سردی ہو, گرمی ہو, ہمارا غوری پھول ہے. کالا گلاب. ساون بادوں میں تو 4 کلر نکلتے ہیں. بہ جا تو ایڈا نرسری دا منڈا. بات صرف کلرز کی نہیں ہوتی, ان کو ڈیزائن بھی دینا ہوتا ہے. کلر تے رنگان کے دکانیں تو بھی بڑے پے ہوندے نے, جتھے تیرے کے منڈے نو مالک کہندے ہوندا جان درو دوڑ کے 10 کلو شریش لے کے. مینوں نہیں کہندا کوئی دوڑ کے جا, انہوں پتہ ہے نا رام نے جانا ہے. ZVS میرے فیس پہ کون سا کلر سوٹ کرے گا؟ تو منہ تے چپینا مروا لے کر لال ہو جائے گا. جونی ویسے میں بہت تنگ آ جاتا ہوں تمہارے شو میں, بلاتے ہو تم ڈیزائننگ کی بات کرنے. خدا کے لیے اس وقت پوری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ڈیزائننگ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, تم آتے ہی ان لوگوں کے ساتھ پنجے پھنسا کے بیٹھ جاتے ہو, اپنے پروفیشن پہ بات کرو. میں پھنسانا ہے نہ پنجے, ادھر سے میں آتا ہوں تو یہ جھکتے شروع ہو جاتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, I like your jokes, but profession is profession. اس میں خدا کے لیے نہ مذاق بنایا کرو. ZVS تینوں ویکھ کے مائیاں تے کہندیاں ہونگیاں کڈا جوان ہے تے کی مار وگی. دیکھ لیں پھنسایا سو نہ پنجا. نہ کرے یار, اس پروفیشن میں اسے ایک اضافی خوبی سمجھا جاتا ہے جو یہ کر رہا ہے. جو نہیں
یقین مانو مجھے آج کل 1 سیکنڈ کا ویل نہیں ہے, صرف تمہاری وجہ سے آ جاتا ہوں. تو بکری کھٹی میٹھی ٹائی لا کے بیٹھا ہوں. کتنی دفعہ کہا کہ میری آؤٹ لیٹ پہ آؤ, ایسی آؤٹ فٹ تو میں بنا کے دوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ what a beautiful anchor. ادھر تمہارے آفس کے لوگ آگے تم سے ہی پوچھیں گے کہ جونی کدھر ہے, اگر پہچان گئے تو تب کہیں گے اور پائی پہچان جے جو کر رہن دیں اسی شو کرانا انہاں کو. کھلو توں درخت بین والا بینڈا یہ اترا بولن دیا ہوتے لوگ کی لفظ رہندے نے بیٹھا کتھے ہویا چھوڑو زی وی ایس. کھلو ہوئے تو شوق ہے یا اترا ایڈا تو فیصل رحمان ہے. چھوڑو زی وی ایس ایڈا خوفناک ہے اترا نہ آکے تے گل اپنی ویگ نچوڑن دے. میں ڈاری کیا میں کہیں سر لا کے ہاتھ سے پڑی ہے. زی وی ایس میں نے آپ سے ڈریسز بنوانے تھے لیکن اب امریکہ جا رہا ہوں وہاں سے بنواؤں گا. امریکہ کا دلی چلے ہیں اترے جڑا تو روٹی تو بعد 10 کلو گوڑ کھانا ہے وہ تو نہیں مل. انہوں کی پتا امریکہ دا ہے تو موٹر وے تے جاوے نا تو کہنا امریکہ آ گیا. اچھا زی وی ایس اب تو ویسے نت نئے برانڈڈ ڈیزائنز آ گئے ہیں تو تمہاری دال تو لگتا ہے نہیں گلنے والی ہے. دال کی میں تے اپنا پورا بکرا گلا لینا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کے فضل سے جیسی میری آؤٹ لیٹ ہے نا آپ کو لاہور پورے میں اور کہیں نہیں نظر آئے گا. ایسے تو زی وی ایس بھی ایک برانڈ بن چکا ہے, میرے ہماری وجہ سے ہی بنا. اچھا یہ بتاؤ زی وی ایس کہ اس سپرنگ سیزن کے لیے کوئی نئی چیز کچھ نیا ہے؟ ایسی انوویشن دے رہا ہوں کہ لوگوں کے کانوں میں سے دھوئیں نکل آئیں گے. اچھا اگر دھوئیں کی بات کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا ہے سپرنگ میں؟ تینوں سپرنگ آنا پجامہ بنا دینا, بغیر موٹر سائیکل تو سڑکاں دے ہوتے گھوم کرتا پھر. زی وی ایس یہ اپر کلاس لوگوں کے لیے تو تم ڈیزائننگ کرتے ہو, کبھی غریب لوگوں کے لیے بھی تم نے سوچا؟ یہی تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کبھی آؤ نا میری آؤٹ لیٹ پہ, تیرے ارگے آستے لیڈے بھی ٹنگے ہوں دینے اور جونیئر کے آستے سوٹ بھی ہے. یہ سوٹ تے لیڈے چ کی فرق ہے جی؟ لیڈا ہوں دے جڑا ایک سیزن دے بعد موٹر سائیکل دے گلے چ پھنسے ہوں دے, اور سوٹ وہ ہوتا ہے جو 7 سال بعد بھی آپ کا بوٹ کھولے تو فریش لٹکا ہوتا ہے. نہیں بتاؤ نا سپرنگ کے لیے کیا ڈیزائن کیا یار؟ جو نہیں یہ تو شاعتی ہیں تم کو بتاتا ہوں. You know, spring is associated with flowers. Obviously. تو زیادہ سے زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان جو پہنے نا پھول لگنا شروع ہو جائے. کیا کرتے ہو؟ گملے میں کھڑا کر دیتے انسان, کرتے کیا ہو؟ اگر تم یہ نام کری پھر جھکتا ہی کرنی ہے نا. کرتے کیا ہو پھول لانے کے لیے؟ یار ڈیزائننگ ایسی ہوتی ہے, کلر ایسے چوز کرتا ہوں کہ پھول لگنا شروع ہو جائے انسان. اچھا کلرز کی تو ساری بات ہوتی ہے. آپ کبھی بہار کے موسم میں گئے ہیں کسی پارک میں, جس طرح بھی آپ کی نظر جائے کلر کھلے ہوتی ہے. تو اسی لیے جو سپرنگ کی ڈیزائننگ ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ڈیزائن پہ نظر پڑی ایسے لگے کہ پھول کھلا ہوا ہے. ابھی میں نے ایک لیڈیز شرٹ تیار کی, میں نے اس کا کالر لگا کے نا اوپر میں نے چھوٹے چھوٹے پھول لگائے. بہار کا لباس ہے اس میں پھول ہی بنے گے نا, اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ جی بیوقوف منڈے ولیمے والے دن بھی بڈی کو لکوٹ کھا لیں گے. سینس سے سنو تو صحیح نا آگے کیا ہوا. میں نے شرٹ ڈسپلے کی کالر پہ پھول لگا کے, ایک خاتون ہے اچھی بلی پڑھی لکھی, تیرے سے زیادہ پڑھی لکھی تھی, اچھا آ کے ایمان سے کالر سے پھول اتارنا شروع ہو گئی. میں نے آگے پاس کہا, میں نے کہا پھوپھو یہ گملے چ نہیں لگے شرٹ تے لگے. ایسی ہکا بکا رہ گئی, کہتی ہے او سو نیچرل. زی وی ایس مجھے بھی کوئی شرٹ بنا کے دو جس پہ تربوز بنے ہو, تاکہ دوسرے دن شرٹ ہی کھا جائے. اور طرح پھر منہ جو بٹن کاٹ کے کہن دیا میں چٹے بھی یہاں لدوانے تیرے شرٹ نال کی تلکے اتریا تو کنات لے کے لپیٹ لیا کر. یہ ہو جائے موٹے فنکشن چ اپنی بیوی نو کہہ رہا ہوں نے سلمہ تو پارٹی شرٹ پا کے آ گئی, وہ کو کہہ رہی ہوں اتریا ڈیزائن ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا جی، ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ بھی خوبصورت ہیں، کیا آپ کے ساتھ وہ شیئر کی. تھینک یو تھینک یو سر، آپ کی حسن نظر. ہر انسان کی زندگی میں 3 موڑ آتے ہیں، ایک سکیم موڑ، ایک بے خیال موڑ، ایک سمنا باد. جس موڑ پہ بھی وہ پہنچتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان تے بہت زیادہ ہو گیا دنیا تے. انسانوں کے ساتھ بھلا کرنا یا محبت کرنا تو ایک طرف ہے. جی. پرسوں چڑیوں کا عالمی دن تھا. چڑیوں کا. ہمارا زلفی اس میں چیف گیسٹ تھا. ہاں جی ہاں جی، ویلے سر پار نکلا. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو جو محبت کرنے والے لوگ ہیں جاندار سے، انہوں نے پرندوں سے، چرندوں سے، ہر جاندار چیز سے محبت کی ہے، تو انسان کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتا انسان؟ انسان کو اپنے آپ سے محبت کیوں نہیں دیتا؟ میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو آسٹریلین سینیٹر ہے کی وجہ سے، بھائی اس موقع پہ تم اس طرح کی بات کر رہے ہو جب کتنی ساری شہادتیں ہوئی ہیں نیوزی لینڈ میں، بجائے یار تم مرم رکھنے کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہو، عقل کو ہاتھ مارو. اب دیکھو نا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے جو لوگ دل میں غصہ لے کے بیٹھے ہوئے انہوں نے باہر نکالا. برمنگھم کی مسجدوں کے شیشے توڑے گئے. یار خدا کے واسطے ایک یہ شکل ہے اور دوسری طرف وہ شکل بھی ہے کہ جس ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے نیوزی لینڈ، اس کی جو وزیر اعظم ہے ایمان نال صدقے جامع اس عورت دے، اس نے کیسا محبت کا اظہار کیا مسلمانوں کے ساتھ. وہ بیچاری ابھی تک لگی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے کل جمعے کے روز یعنی جمعے کی جو اذان ہے، جمعے کا ہی چونکہ یہ واقعہ ہے، تو اس جمعے انہوں نے اذان جو ہے وہ ریڈیو ٹی وی کے اوپر سنانے کا اعلان کیا. اس دن سے اس نے سر سے چادر نہیں اتاری. کیا بات ہے. جا کے اس نے پارلیمنٹ میں السلام علیکم کہا. یہ چھوٹے چھوٹے اس نے اس طرح کے جیسچرز دیے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی ہم آپ سے پیار کر رہے ہیں. کوئی زخموں پہ پھا رکھنے کے لیے جو کچھ انسانی بس میں تھا اس عورت نے اور نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے کر دکھایا. ہاں جی، عوام نے بھی، عوام نے سڑکوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ کر دکھایا، پیار کا محبت کا اظہار کیا. خدا کے واسطے جانے دو، اینیاں زندگیاں نے مر مک جانا ہے، کیڑا اتھے بیٹھا رہ گیا. اس لیے خدا کے واسطے پیار محبت کی طرف جانا چاہیے. اس طرح انسان سے نفرت کی طرف نہیں جانا چاہیے. نفرت تے سپ کردا ہے جنوں عقل ہی کوئی نہیں. ہاں جی، نفرت تے جانور کردا ہے جنوں عقل تمیز کوئی نہیں. تو اگر آپ لوگ انسان ہو کہ بھی اتنا نہیں سمجھتے کہ انسانوں سے محبت کرنی چاہیے تو پھر دعا منگو کدھر جنگلان نکل جاؤ تو جانور ہی بن جاؤ. میرا خیال ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے، عوام نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم جو کسی واقعے کے بعد مشتعل ہو جاتے ہیں، بلکہ مشتعل کرنے کے لیے واقعات ایسے خود بھی کرتے ہیں، واقعات کے بعد مشتعل ہو جاتے ہیں. کوئی مطلب اختلاف رائے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرقہ وارانہ کوئی بات ہو جائے ہم قتل و غارت گری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دہشت مطلب بہت کچھ ہے. اگر جی ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے اور پوری دنیا کے لیے اس خاتون نے ایسا میسج دیا ہے کہ بلے 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 بلے. وہ نیوزی لینڈ میں میرا ایک دوست رہتا ہے ڈاکٹر سہیل افضل، وہ کہہ رہا تھا جی کہ یہاں کے مسلمان جو ہے نا وہ ایک دم وہ غم بھول کے ان کو پیار آنا شروع ہو گیا پھر نیوزی لینڈ پہ. بھئی ایک دم مشتعل ہو گئے تھے لوگ ذہنی طور پہ، نہیں کوئی باہر نکلا، نہیں کسی نے، مگر یہ ہے کہ بڑا سخت ریاکشن تھا ذہنوں میں. اس خاتون نے ایسا بیہیو کیا کہ وہ سارے الٹا اس کو دادیں دینی شروع ہو گئے ہیں. اور ان کو وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں پاکستانی یا دوسرے، ان کو پھر ایک دفعہ ایسا محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ بھئی نہیں، نیوزی لینڈ ہمارا ہے. ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کو نیوزی لینڈ کے لوگوں سے اور ان کی حکومت سے سبق سیکھنا چاہیے. بخدا انہوں نے بہت بڑا ہمیں سبق دیا ہے کہ خدا کے لیے اگر کہیں آگ لگتی ہے تو اس کو بجھانے کی طرف جاؤ، اس کو ہوا نہ دو. عزیزی نیوزی لینڈ میں
क्रिकेट टीम के मैच देखते थे उनके मुल्क में और उनकी पब्लिक का बिहेव देखते थे तो सुनते ही थे कि बड़े नाइस लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं न्यूजीलैंड वाले। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आप सिर्फ क्रिकेट नहीं, अगर आपको याद हो कि हॉकी का जो वर्ल्ड कप था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉकी वर्ल्ड कप में किसी एक मुल्क को फेयर प्ले ट्रॉफी दी जाती है। मुझे अपनी याददाश्त जहां तक है, मैंने 2 बार न्यूजीलैंड को फेयर प्ले ट्रॉफी मिल चुकी है, 2 मरतबा, जो यानी साफ सुथरा और डिसेंट प्ले दिखाते थे। क्या ऑस्ट्रेलिया उनका हमसाया ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कई लड़ने वाले प्लेयर हैं, रफनेस है उनमें। इनमें लड़ने वाला प्लेयर नजर नहीं आता था और अब साबित हो गया कि वाकई बड़े अच्छे लोग हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, वजीर आजम से लेके मैंने आपको, और ये कातिल भी ऑस्ट्रेलियन था, ये न्यूजीलैंड से तो नहीं था। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि दोस्त उधर जो हैं वो बताते हैं कि हर शख्स, पब्लिक प्यार कर रही है मुसलमानों के साथ, हुकूमत प्यार कर रही है, पुलिस प्यार कर रही है, और इस तरह लग रहा है कि जैसे इन सब को बहुत दुख हुआ है कि ये क्या हुआ है, और हमारे मुल्क के ऊपर वो बाकायदा ये एहसास कर रहे हैं कि ये हम पे एक धब्बा लग गया। हम तो बड़ी नाइस कौम थे, ये हमारे मुल्क में क्या वाकया हो गया इतना बुरा। ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। वो अपना वो दाग धोने के लिए इस कदर मोहब्बत बखेर रहे हैं लोगों पे, क्या हैरान ही कर दिया उन्होंने। और इस सारी प्यार मोहब्बत का जो क्रेडिट जाता है ना, वो न्यूजीलैंड की वजीर आजम को जाता है, जसिंडा आर्डन। बिल्कुल, आई सैल्यूट यू मैडम। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल, और छोटी सी बात ये कि आजिज़ी के बगैर महज मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं, तकब्बुर को जन्म देता है। वाह वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।